جب مولا کے گھر پہ حملہ کیا گیا تو جس شخص نے سب سے پہلے تلوار نکالی اور حملہ کرنے والوں پہ حملہ کیا وہ حضرت زبیر تھے. لیکن جنگ جمل میں جب وہ مارا گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب نے رو کے کہا کہ یہ زبیر ہمارے مشکل اوقات کا ساتھی تھا لیکن اس کے بیٹے نے ہم سے اسے چھین لیا. یعنی بیٹے کی محبت علی کی محبت پہ غالب آ گئی. علی سے محبت تھی, عقیدت تھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی, بیٹے کی محبت بڑھتی گئی, اور جب بیٹے کی محبت زیادہ ہو گئی اور علی کی محبت کم ہو گئی, اور جب فیصلہ کرنے کی گھڑی آئی تو پھر وہاں پہ علی کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب آ گئی اور جنگ جمل میں پہنچ گئی. تو ہمارے لیے اس کربلا میں اس محبت اہل بیت کے حوالے سے یہ ایک غور طلب نقطہ ہے کہ ہم ان اوقات میں کیا کرتے ہیں. بہت سارے معاملات ہمارے معاشروں میں بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے البتہ بہت بڑے, یعنی پاکستان میں سمجھتا ہوں جس قوم نے یا جس علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ بڑے اور مشکل امتحان دیے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے, وہ واقعی آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, ان میں سرخرو بھی ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے ہم سے. بہت سارے معاملات میں آپ بہت سرخرو رہے, لیکن بہت سارے معاملات میں مجھے خود یاد ہے وہ جو پہلا دھرنا تھا تو ہم رات ساری وہاں بیٹھے رہے شہداء چوک پہ, بارش بھی ہو رہی تھی تو آ رہا تھا تو راستے میں چونکہ پیچھے خواتین بیٹھی تھی, ادھر شاید گلستان ٹاؤن میں میری رہائش تھی, تو آ رہا تھا تو پیچھے کچھ جوان اٹھ کے جا رہے تھے تو وہ پیچھے جو خواتین بیٹھی تھی انہوں نے کہا کدھر, بعض نے شاید تنزن کہا کہ ہماری چادریں یا چوڑیاں لے لو, یہ پہنو جاؤ گھر, اگر تمہیں اتنا وہ ہے تو ہم یہاں بیٹھی ہیں. مثلا ماشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں میں بھی اتنا جوش و جذبہ تھا. تو کمزور, قوی, ضعیف, درمیانے ہر قسم کے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو ہمیں ان مشکل گھڑیوں میں درست فیصلہ کرنا. خود نماز جمعہ والا جو واقعہ تھا جس طرح میں نے سنا, اس واقعے کے شاید ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا, میں قوم سے آیا تھا, پھر موقع سے بھی گیا, وہ جگہ بھی دیکھی. ادھر پہلے جس طرح بعض دوست آپ بتاتے ہیں جو موقع پہ موجود تھے کہ جب وہ اندر گھس آئے تو ہم ایک دوسرے کے نیچے گھس رہے تھے, اور مثلا ہمارے کو دوست بتاتے ہیں میں اپنی طرف سب سے نیچے گھس کے محسوس کر محفوظ ہو گئے, پھر دیکھتا میں سب سے اوپر ہوتا تھا. پھر اس دوران جب اس نے پتہ نہیں گرنیڈ نکالا کہ ان کو ایک ہی دفعہ وہ کرتے ہیں, اس وقت ایک مومن نے نعرہ حیدری لگایا تھا اور جا کے اس کو, پھر وہ میں واقعا سلام کرتا ہوں اس کو کہ اس حساس گھڑی میں بہترین فیصلہ کیا اس نے. اب وہ جیسا بھی تھا آپ مجھ سے بہتر اسے جانتے ہوں گے کیسا تھا کیسا نہیں تھا, مجھے اس کے ماضی سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن اس کی قسمت پر مجھے واقعی رشک آتا ہے کہ درست موقع پہ اس نے درست فیصلہ کیا. ورنہ وہ ایسا نہ کرتا اور سب بیچارے نہتے تھے اسی طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے رہتے تو آستہ سے کیا ہوتا, سب شہید ہو جاتے. اور اس سے ملتا جلتا واقعہ آپ کو یاد ہوگا بعد میں پشاور میں بھی ہوا, اسی طرح سے وہ کہہ رہے تھے سب ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے تھے, پھر ایک دو جوان اٹھے اور وہ گئے, ان کو گولیاں لگتی نہیں مگر پھر بھی گئی اور جا کے پکڑ لیا, اور پھر بہت ساروں کی انہوں نے جان بچا لی. جب وہ کوارٹ میں جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کا نام کیا تھا, اعتزاز, ہاں, تو اس نے کس طرح سے اپنی جان قربان کر کے کتنی جانیں بچا. تو یہ جذبہ جو ہوتا ہے جس میں پایا جاتا ہے وہ کامل محبت کے درجے پر ہے, اور اس محبت کی تلاش میں رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنی اس محبت کو اتنا بڑھائیں کہ جب اہل بیت کی, وقت کے امام کی, حق کی, دین کی بات آئے تو پھر انسان کو نہ اپنے ماں باپ نظر آئے, نہ اپنے بہن بھائی نظر آئے, نہ بیوی بچے نظر آئے, نہ اپنا اسٹیٹس, نوکری, گھر بار, عزت. تو ماں کی طرح یہ نہیں کہیں کہ ہم بچوں کو دیا کہ پھر آ رہے واپس آ جائیں گے. درست فیصلہ نہیں کیا نا اس نے, جو وقت تھا فیصلے کا اس وقت اس نے فیصلہ نہیں کیا. بعد میں یقیناً ساری زندگی روتا رہا ہوگا یہ میں نے کیا کر, یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. یہ وہ حساس نکات ہیں جو کربلا سے ہم نے لینی ہے, ہم نے اپنی ان کی تربیت کرنی ہے. چونکہ ایک کربلا اور ابھی بسنی ہے, ایک کربلا اور اصلی کربلا ابھی دوبارہ آباد ہونی ہے, اور اس کربلا کا رزلٹ بھی 61 ہجری والی کربلا والا نہیں ہوگا. تو اس کامیاب, وہ بھی کامیاب کربلا تھی کیونکہ وہ کربلا ہمیں اس کربلا کے لیے تیار کرتی ہے. تو جو اس کربلا کے ذریعے سے اس کربلا کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ اس کربلا میں بہترین کردار ادا کریں گے, اور جو اس کربلا سے دست نہیں لیں گے وہ اسی طرح سستی کرتے رہیں گے. جیسے کسی کو انہوں نے بنائی تھی فلم شکانچی میرے خیال میں, اس میں کوئی ایک اور امام زمانہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے تو وہ
خواب دیکھتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اور امام کا ظہور ہو، کہتے ہیں ان کو کہو رکو ابھی نہ آئے، ابھی میں غسل کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اور اسی دوران وہ یہ باتوں میں پڑا رہتا ہے امام. تو یہ حقائق ہیں، ایسے کردار ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ڈھونڈیں کہ خود میں آپ خود ایسا تو نہیں ہوں کہ ایسا نہ ہو جب فیصلہ کرنے کی باری آئے تو میں شش پوائنٹ میں مبتلا ہو کے اور اس طرح کا ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے موقع پر فیصلہ نہ کر سکوں. خود ایک افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے. الحمدللہ بہت سے لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. خود یہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں اس پہ بہت واضح ہمارا موقف ہونا چاہیے، قانونی، منطقی، عقلی، ہر اعتبار سے بہترین موقف ہے. اگر کسی نے بھی اس ملک کے عزیز کے قانون کی مخالفت کی ہے، قانون کو توڑا ہے، بالکل اس کو پکڑا جانا چاہیے، اس کے اوپر کیس دلائیں، صحیح قانون کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں. اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس طرح سے لاپتہ کر لیں اور پھر پتہ ہی نہیں ہے کیا جرم ہے کیا نہیں ہے. اس کے بیوی بچے ماں بہن عزیز اقارب وہ بیچارے تو درد میں ہی ہیں، اوپر سے معاشرہ بھی ڈرے. یہ ڈر والا معاشرہ بنانا یہ کسی کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے. صاف ستھرا ہر چیز صاف شفاف ہونا چاہیے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے ٹھیک ہے، اس کو قانون توڑنے کے حساب سے جو اس کو سزا بنتی ہے اس کو دیں. جس نے قانون نہیں توڑا ہے اس کو نہ پکڑیں نہ سزا دیں، اس کو آزاد کریں. اور اس موقف کو کا اظہار ہونا چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے پیرائی کے ساتھ. ہم کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی وہ نہیں ہے، اخلاق کے اور مثلا قانون کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر قانون شکنی کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کے قانون شکنی کے حساب سے سلوک ہو. لیکن کوئی پتہ ہی نہیں ہے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، تو پتہ ہی نہیں. یہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ روایات میں یہ تھا احبکم واحب من یحبکم، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. تو جس طرح امام سے محبت ہونی چاہیے اس طرح امام کے چاہنے والوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. جس طرح سے امام کا غم ہمارا غم ہے، اسی طرح سے امام کے چاہنے والوں کا غم بھی جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا غم ہونا چاہیے. اگر میرے کسی بھائی کا بھائی مثلا اس کے اوپر یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ صرف اس کا بھائی نہیں ہے، وہ میرا بھی بھائی ہونا چاہیے. ابن سلم لمن صالحکم حرب لمن حاربکم کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یہ بہت سارے اس سے ملتے جلتے تھے، اشارہ میں نے کیا، بہت سارے اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں جو آج کے اس کربلا کے واقعے کو آج بھی تطبیق کرنی چاہیے. وہ تو بڑی کربلا تھی، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی کربلا ہمیشہ جاری رہتی ہے اور ہی ہوتی ہے. ہلکا چھوٹا موٹا یزید ہر دور میں موجود ہوتا ہے. تو اس کا مقابلہ کرنا حکمت کے ساتھ، یہ بھی ہے ہر جگہ کربلا نہ بنا لیں، ہر جگہ دوسرے کو یزید اور خود حسین مان کے نہیں. آخر ہمارے 12 ائمہ ہیں، سب کی سیرت کو ہم نے دیکھنا ہے. سارے ائمہ تو کربلا نہیں برپا کی نا، انہوں نے ایک امام نے کربلا برپا کی. کسی امام نے اس کے ساتھ صلح کی ہے، کسی امام نے ان کو جو بھی حالات کے جیسے بھی تھے ولیعہد بھی بننا پڑا، ولیعہد بھی بنے ہیں. ساری تاریخ ہمارے سامنے، اس ساری تاریخ کو سامنے رکھ کے اپنے حالات واقعات میں اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. گوشہ نشین ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا، غائب ہو جانا، کلٹی مار جانا، دائیں بائیں ہو جانا، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی سنت اور سیرت نہیں ہے. حالات کے مطابق، مصلحت کے مطابق ہمیشہ میدان میں رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو ہماری محبت کو کامل کرتی ہے. صرف اچھے حالات میں محبت اہل بیت کے جو شعار ہوتے ہیں، جو ان کے محفلیں اور پروگرام، ان میں تو ہمیشہ آدمی حاضر ہو، جب بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو تو اس وقت غائب ہو جائے. یہ بھی کامل محبت کی نشانی نہیں.